آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس گھر میں ہوئی ہے، یہ گھر ابو طالب جو آپ علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے گھر میں یہ پیدائش ہوئی ہے۔ اور پیدائش کے بعد یہ آپ علیہ السلام کا جو گھر تھا، یہ گھر بعد میں جس گھر میں پیدائش ہوئی ہے، یہ اصل میں تو ابو طالب کا گھر تھا، لیکن بعد میں جو ابو طالب کے بیٹے تھے حضرت عقیل، ان کے اور ان کی اولاد کے پاس یہ رہا، کچھ عرصہ تو ان کے پاس یہ رہا۔ پھر اس کے بعد محمد بن یوسف ثقفی اس نے 1,00,000 دینار کے بدلے میں ان آل ابو طالب سے یہ گھر خریدا، اور اس گھر کو خرید کر اس شخص نے اپنے گھر میں اس کو شامل کر لیا۔ یعنی اس کا وسیع گھر تھا تو بیچ میں یہ مکان بھی آتا تھا، اور یہ مکان ایسا تھا کہ یہ مکان سفید چونے سے بنایا گیا تھا، اور اس کی دیواروں پر بھی سفید چونا کیا گیا تھا، اس لیے اس گھر کو بیضا کہتے تھے۔ تو اس گھر میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو کچھ عرصہ تو اسی محمد بن یوسف ثقفی کے ہاں رہا۔ پھر جب ہارون الرشید کا دور آیا تو ہارون الرشید کی والدہ حیرزان نے یہ گھر جو محمد بن یوسف ثقفی کے لوگ تھے، اس کی آل اولاد تھی، ان سے یہ گھر خرید کر اس گھر کی جگہ پر مسجد تعمیر کروائی۔ اور پھر بعد میں ہارون الرشید کی جو بیوی تھی ملکہ زبیدہ، اس نے اس گھر کی ہارون الرشید کی والدہ نے خرید کر مسجد بنوائی تھی، اس مسجد کی از سر نو اس مسجد کی تعمیر کروائی، اور پھر کچھ عرصے تک یہ مسجد ہی رہی۔ پھر چونکہ یہ اگر ہجری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 15ویں ہجری ہے، 13ویں صدی ہجری کے ایک عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جب ہم گئے مکہ مکرمہ میں جانا ہوا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں اس گھر کو دارالحدیث کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ دارالحدیث کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے، تو دارالحدیث کے لیے اس گھر کو منتخب کیا جا رہا تھا۔ اور پھر بعد میں 14ویں صدی ہجری میں بعد میں آ کر یہ جو گھر تھا، اس کو کتب خانہ، ایک مکتبہ، ایک کتاب گھر، لائبریری بنا دیا گیا۔ اور یہ لائبریری جو تھی یہ اس وقت جو کچھ مخصوص وقت کے لیے کھلتی تھی اور مشروط کے ساتھ میں مخصوص وقت میں کھلتی تھی، پھر بند ہو جاتی تھی۔ تو اس گھر میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔